عہد عتیق یا پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت سے ہم 28ویں آیت تک اور پھر دوسرے باب کی 7ویں آیت اور پھر 15ویں سے ہم 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت، پھر پیدائش دوسرا باب 7ویں آیت اور پھر 15ویں سے 17ویں آیت تک۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں یہ لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار۔ دوسرے باب کی 7ویں آیت، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دوسرے باب کی 15ویں سے 17ویں آیت، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ دعا مانگیں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور بزرگ حمید صاحب کلام کے حصہ کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ آدمین، خداوند یسوع مسیح کے بعد جس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ ذکر بیان کرتے ہیں اس شخصیت کا نام آدم ہے، اور بہت سے خادمین اس کی شخصیت کو مختلف ڈھانچوں میں ڈھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آدم کا لفظ بائبل مقدس میں 560 بار آیا ہے، اور یہ دو طرز میں استعمال ہوا ہے۔ ایک طرز جسے انسانی رویہ کہتے ہیں، یعنی آدم کی صورت میں جو پہلا انسان اور دنیا پر پہلا خدا کا بنایا ہوا اپنی تشبیہ پر مٹی سے ترتیب دیا ہوا شخص تھا۔ اور دوسرا بڑا نام ابن آدم ہے، جو ایسی ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس نے آ کر اس دنیا کو گناہ کے اس ساری غلامی سے رہائی بخشی۔ اس لحاظ سے کبھی کبھار یہ اسم معرفہ کے طور پر اور کبھی کبھار اسم نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آدم کی کہانی اور اس کے وجود کے بارے میں دنیا میں بائبل مقدس کی تعلیم واضح اختیار بیان کرتی ہے کہ نہ صرف یہ شخص خدا میں وہ پہلا شخص تھا، بلکہ خدا اس سے بے حد محبت بھی رکھتا تھا، اور خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم کے ساتھ وقت گزارتا تھا تاکہ آدم کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھے۔ اور یہ وہی پہلی شخصیت تھی جس کے ساتھ خدا نے اپنا وقت گزارا۔ اب وہ سلسلہ، اب وہ بات دوبارہ نہیں رہی، کیونکہ انسان نے اس رفاقت کو کھو لیا۔ ایک گناہ کی صورت کو برپا کرنے کے باعث
اور وہ خدا کی حضوری سے دور ہٹا۔ لیکن خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا سچائیوں کا خدا ہے، خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور جن باتوں کو وہ بیان کرتا ہے اس لحاظ سے انہیں ترتیب بھی دیتا ہے۔ اسی لحاظ سے آج ہم اس مہینے کے آخری اتوار میں اس کردار کے بارے میں جانیں گے جسے نہ صرف خدا نے بنایا بلکہ اس کی خوبیوں کو بھی اس کے اندر رکھا۔ میرا آپ سب کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یسوع مسیح میں وہ پہلا شخص کون ہے جس نے گناہ کے بغیر زندگی بھی گزاری اور پھر گناہ میں زندگی بھی گزاری؟ آدم ہی ہے جس نے پہلا وقت بغیر گناہ میں زندگی میں گزارا۔ تب دنیا میں گناہ موجود نہیں تھا، لیکن جب وہ گناہ میں آیا تو تب اس نے ایک نئی زندگی کو اختیار کیا اور اسے گنہگار کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے سارے مطلب اور اس کے سارے کردار کے بارے میں سیکھیں تو آدم کا مطلب زمین کی مٹی سے بنایا گیا یا لال مٹی سے بنایا گیا۔ سنِ پیدائش یہ 4026 قبل از مسیح کی ہے، یعنی پرانے عہد نامہ میں مسیح سے پہلے اس کی پیدائش 4026 قبل از مسیح میں ہوئی۔ اس کی بیوی کا نام ہوا تھا۔ اس کی اولاد کا جس کا ذکر بائبل میں آتا ہے وہ قائن، حابل اور سیت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے آدم کے بچے تھے جن کا ذکر بائبل میں بطور نام نہیں کیا گیا۔ پیشے کے اعتبار سے آدم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور بائبلی صفت کے لحاظ سے آدم کو آدم اول کہا جاتا ہے، پہلا انسان جسے دنیا پر بھیجا گیا۔ کل عمر جو آدم نے اس دنیا پر بسر کی وہ بائبل کے مطابق 930 سال تھی، اور سنِ وفات 3096 سال قبل از مسیح تھا جب انہوں نے وفات پائی۔ بائبل میں اس نام کے ذکر ہمیں 2 بار ملتے ہیں، اور بائبل میں ان کا تذکرہ ہمیں 560 مرتبہ ملتا ہے۔ اس شخصیت کا سارا کام جو خدا کے لیے انہوں نے کیا وہ پیدائش پہلے باب سے 4 آیت میں ملتا ہے، اور اس لحاظ سے آدم بڑا خوش نصیب ہے جس نے نہ صرف خدا کو اپنی حضوری میں دیکھا بلکہ اس کے ساتھ وقت بھی صرف کیا ہے۔ آدم کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف پہلا انسان تھا بلکہ پہلا کسان بھی تھا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے گناہ کیا۔ عورت کے وسیلہ سے آدم کو یعنی پہلے نر کو گناہ ملا، اور وہ آدم تھے۔ خالق خدا سے براہ راست ان کی انفرادیت تھی کہ یہ میل ملاپ کرتے تھے، اور گناہ اور موت کا بانی بھی بنا کیونکہ گناہ نے آ کر ان کی زندگی میں موت کو برپا کیا۔ اور یہی وہ پہلا شخص تھا جسے خدا نے پہلی بار سزا دی، اور خدا نے کہا تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ آدم کو خدا نے اس لیے اس دنیا پر برپا کیا تھا تاکہ خدا اور انسان کا تعلق بحال ہو، اور انسان ہمیشہ خدا کی خدمت کرے، اور خدا انسان کے درمیان آ کر اپنا وقت گزار پائے۔ اور اسی لیے خدا نے ان سب باتوں کو ہم سب کو بھی سکھایا ہے۔ لیکن اگر ہم مسیح یسوع کے ساتھ آدم کا موازنہ کریں تو بہت سی خوبیاں ایک دوسرے میں میل کھاتی ہوئی ملتی ہے۔ پہلی بات کہ آدم کو پہلا آدم اور یسوع کو ابن آدم کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، آدم سرخ مٹی سے بنایا گیا
لیکن یسوع آسمان سے بھیجا گیا کہ خدا نے پہلے شخص کو بھی خود بنایا اور یسوع کی ساری پیدائش کے عمل کو بھی باپ نے اپنے ہاتھ اپنے سارے نظام یعنی قدرت سے برپا کی۔ آدم بغیر گناہ کے پیدائش میں آیا اور یسوع بغیر گناہ کے اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور اس لحاظ سے یہ خوبیاں ملتی ہیں۔ خدا کی تخلیق کا پہلا انسان یعنی بیٹا تھا، اور خدا کا اکلوتا الہی بیٹا خدا یسوع المسیح ہے۔ گناہ اور موت کا موجب آدم بنا، لیکن نجات اور ہمیشہ کی زندگی کا موجب خدا یسوع المسیح بنا۔ آدم کو خاکی کہا جاتا ہے اور مسیح یسوع کو آسمانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول آدم کی خوبی تھی، لیکن آدم ثانی خداوند یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے۔ پہلا آدم کو کہا جاتا ہے اور پچھلا آدم خداوند یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے۔ زندہ نفس خدا نے انسان کو بخشی، لیکن یسوع زندگی بخشنے والا یعنی زندگی دینے والا اس دنیا میں آیا ہے۔ آدم کا عدد 6 ہے کیونکہ وہ چھٹے دن بنایا گیا تھا، اور یسوع مسیح کا عدد 7واں ہے کیونکہ اسے کامل ذات کامل اعتقاد کا مانا جاتا ہے۔ کردار کے لحاظ سے آدم کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ خدا کا وہ رفیق تھا، اور خدا اس میں اپنے کام اور جرت کو پیدا کرتا تھا۔ نہ صرف خدا نے اسے اپنی صورت پر بنایا، بلکہ اس میں اپنی رفاقت کو میل ملاپ کو رکھا تاکہ وہ ایک اچھے کردار کا مالک بنے، اور اسی بات کی خوبیوں کو خدا نے آدم میں برپا کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت کا اظہار کیا۔ لیکن آدم نے خدا کو چھوڑ کر دنیا کی صلاحیتوں اور دنیا کے کاموں کو زیادہ ترجیح دینا پسند کیا، اور یہ اس کی کمزوری تھی کیونکہ وہ حتی وقت میں یا اپنے انداز میں بڑھنا چاہتا تھا، لیکن خدا اسے اپنے مطابق چلانے کو تیار تھا۔ آدم کا رفاقت اس وقت ٹوٹی جب اس نے خدا کا انکار کیا اور خدا کی باتوں کو رد کرنا شروع کیا، اور آج تک ہم اس کا انجام بھگتتے آ رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات کہ خدا کی صورت پر تھا۔ خدا نے آدم کو، مجھے اور آپ سب کو اپنی شبیہ پر بنایا تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے خدا نے ہمیں کمتر بنایا ہے، لیکن انسان نے اس قدر کو بھی اپنے قابو میں نہ رکھا بلکہ اس کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس طرح دنیا میں پہلا آدمی کے وسیلہ سے گناہ آیا جس سے اس کی صورت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ خدا نے 3 بڑی صلاحیتیں انسان کو دی۔ پہلی عقل، دوسری احساس، اور تیسری قوت ارادی تھا جو کسی اور دنیا کے جاندار میں پائی نہیں جاتی تھی۔ یعنی آدم ہی وہ شخص تھا جس میں عقل استعمال کرنے کا، احساس ہونے کا اور قوت ارادی ہونے کا ایک عمل پایا جاتا تھا۔ باقی کسی جاندار میں ایسا عمل پایا نہیں جاتا تھا، بلکہ سب کے سب عقل سے بہرے تھے، بلکہ وہ دنیا داری کے مطابق آج بھی ویسے ہی چلتے ہیں۔ لیکن خدا نے شخصی طور پر آدم کو ہی یہ نکھار دیا تاکہ وہ ایسی خوبیوں کا اظہار خدا کے سامنے ظاہر کر پائے۔ حکمرانی اور تاجداری کا ہمیشہ انسان وفادار رہا ہے، اور اس کے اندر یہ خواہشیں رہی ہیں کہ وہ بلند و بالا ہو۔ اس کی زندگی میں بہت سی باتیں آئیں، لیکن خدا ایسی باتوں سے خوش نہ تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ انسان میری فرمانبرداری میں چلے، میرے تابع ہو، اور اسی لیے خدا نے اس کی خواہشوں کے مطابق اسے باقی سب جانداروں میں فوقیت بھی بخشی۔ اگر آپ پہلے حوالے پر غور کریں تو لکھا ہے خدا نے انسان سے کہا
تو سب جانداروں کے نام کو قائم کر، اور خدا نے کہا کہ تو نے ترتیب دے، ان کے نام رکھ اور ان کو یہ حکم دے کہ وہ بڑھے اور پھلیں اور اس روئے زمین کو معمور کرے۔ لیکن انسان نے اس سارے حکمرانی کو بھی پسے پشت پھینک کر اس نے اس سے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، جس کے باعث اس کی نگاہیں گر گئیں، اس کا کردار پشیمان ہوا، اور اس نے خدا کی سمجھ اور حکمت کو بھی اپنی زندگی سے ترک کیا۔ آج اسی طرح کے ہم سب بھی لوگ ہیں، ہم اپنے کردار کو مسیح میں بہتر کرنے کی بجائے اپنے اندر کمزوریوں کو پیدا کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر بہتری نہیں آتی، ہمارے اندر ایک اچھا کردار پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مسیحی ایمان ہمیں اسی لیے بائبل مقدس دیتی ہے تاکہ ہم بائبل مقدس کے کرداروں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دے پائیں اور اپنے اندر خدا کی وفاداری کو پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ چوتھا جو انسان کا غلط رویہ تھا کہ اس نے خدا کی شریعت کے ماتحت رہنا پسند نہ کیا، یعنی اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ انسان نے خدا کو پکارا تو خدا نے اس کی سنی ہے، لیکن جب خدا نے اسے اپنے احکامات دیے تو اس نے کبھی خدا ان کو جواب دینا پسند نہیں کیا۔ اور یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں کہ وہ خدا کے حکموں کو ماننے سے ہمیشہ باغی رہے۔ اور سب سے بڑا جو خدا نے حکم ترتیب دیا وہ شریعت کی کتاب تھی، جسے انسان نے اپنی زندگی میں لینے سے انکار کیا۔ اور اسی لیے افسوس ہے کہ ہم آج تک ٹوٹے بکھرے اور کمزور نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے فرمانبردار بن جائیں، خدا کے تابع ہو جائیں، تو خدا ہمیں اپنی شریعت کے مطابق کامیاب کر سکتا ہے۔ اور آخری بات جو نقصان کے طور پر تھی کہ بے ثبات ہے لیکن پھر بھی بڑا فخر کرتا ہے، غرور رکھتا ہے، اور یہ باتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسان اپنے اندر بڑا غرور رکھتا ہے، بالکل بے ثبات ہے، کبھی بھی زندگی اس کی ختم ہو سکتی ہے، سانسیں مٹ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اوپر بڑی کمان رکھتا ہے۔ لیکن خدا انسان کو سکھانا چاہتا ہے کہ تو میری طرف آ، میرے طرف لوٹ آ، میں تیری ساری کمیوں کو دور کر سکتا ہوں۔ لیکن انسان غرور کے باعث، تکبر کے باعث ایسے رویوں کا شکار بنتا ہے اور اپنے خدا، خالق خدا سے وہ اپنا تعلق توڑ بیٹھتا ہے۔ آدم نے بھی اسی طرح کے کردار کو نبھایا اور اپنے خدا سے اپنا تعلق توڑ بیٹھا۔ لیکن خدا کی ذات میں یہ کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف آئیں، اپنے رویوں پر غور کریں، ہم اپنی ذات میں نیا پن لانے کے لیے بہترین عمل پیدا کر سکیں، کیونکہ خدا کی ذات ہمارے اندر ان اعمال کو پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم سب خداوند میں بہتری پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے کرداروں پر، اپنے شخصیتوں پر غور کرنا ہوگا۔ کبھی بھی یہ بطلان ظاہر نہ کریں کہ ہمیں دوسروں سے نقصان ہے، ہم اپنے لیے خود نقصان پیدا کرتے ہیں۔ ہوا کو شیطان نے بہکایا اور اس نے پھل کھایا، پھر اس نے وہ پھل اپنے شوہر آدم کو دیا اور وہ دونوں خدا کی حضوری سے دور گئے اور خدا نے انہیں اپنی پاک حضوری یعنی باغ عدن سے نکال دیا ہے۔ اگر آپ اور میں بھی اسی طرح خطا کرتے رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، تو خدا آپ کو اور مجھے اپنی حضوری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ لیکن آج ضرورت ہے اپنے اوپر سوچنے کی، اپنی زندگیوں کو قائم کرنے کی کہ خدا مجھے اور آپ سب کو یہ بحالی دے کہ ہم خدا کے پہلوؤں میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو سکے۔ اور آدم کا کردار میرے اور آپ سب کے لیے بہترین ہے کہ اس نے پھر یہ الفاظ کہے، اور انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹ جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے کہ ایک روز ہم بھی اس دنیا سے مٹائے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت، وہ گھڑی آئے
ہمیں اپنے کردار کو مسیح کے مطابق درست کر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم مسیح میں اس کے ساتھ قائم ہونے والے بنے اور اس کے کردار کو پورے طور پر خدا کے لیے بجا لانے کا ذریعہ بنے۔ اور یسوع مسیح جو ابن آدم ہے وہ انہی باتوں کو سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں زندگی کا تاج بخشوں گا۔ اگر آپ اور میں زندگی کا تاج لینا چاہتے ہیں، زندگی کی امید پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس شافی کو، اس نجات دہندے کو اپنی زندگی کا مکمل حصہ بنانا ہے، تب جا کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ یہ راست بازی، یہ کلام کا خوبصورت کردار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ضرور اپنے اوپر غور کریں اور اپنی کمیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ دعا مانگیں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے کہ خدا اپنا فضل اس کلام کی بدولت ہم سب کی زندگیوں میں